ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں اور بچیوں کے حقوق بیان فرمائے جو ہمارے معاشرے کے اندر یتیم بچے ہوتے ہیں۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ماں باپ ان بچوں کے والد ہونے سے پہلے موت ہو جائے۔ بات پہ غور کریں اس یا ہوا والد بلوغ حدیث میں آتا ہے۔ والد ہونے کے بعد پھر یتیم ہی نہیں، ورنہ تو 7 سال کے بزرگ کہیں گے کہ ابھی یتیم، لیکن یتیم بچوں میرے سامنے وہی کام ہے، یہ تو بہت مشکل ہو رہا ہے۔ پھر تو معاشرے میں یتیم ہی یتیم ہوں گے سب۔ اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ یتیم بچہ یا بچی وہ ہے کہ جس کے ماں باپ اس کے دونوں والد ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کو ایک آسرا ہے، ایک بنیاد ہے، ایک طاقت ہے، اور وہ اگر ہے تو خدا خاصہ پھر اگر کوئی صحیح سرپرست نہیں ملا، سنبھالنے والا، دھیان رکھنے والا، تو پھر ان بچوں پر ظلم ہونے سے، زیادتی ہونے سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ سب سے کمزور طبقہ ہوگا جو اس کو چاہے جہاں دھکا دے دے، جو چاہے اس کا مال کھا لے، جو چاہے اس کو پریشان کر دے، اس کو ڈانٹ دے، اس کو بے عزت کر دے، بے تربیت چھوڑ دے اس کو۔ اس لیے اس مبارک دین کے اندر اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ ایسے بچوں کے لیے حقوق ذکر کیے اور ڈرایا ان بڑوں کو، ان سرپرستوں کو، ان اولیاء کو جن کی زیر کفالت یہ بچے رہ جائیں، کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی یا ان کا مال کھایا، ضائع کیا، تو ایسا ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ اور فضیلت بیان فرمائی کہ جس نے یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی اخلاص کے ساتھ اور اس کا دھیان رکھا، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ۔ پھر سمجھانے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے کیا، یہ 2 انگلیاں ہیں نا دوست۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی میں جس کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو وہ اس کو بوجھ نہ لیں۔ آج تو چونکہ ہر انسان نفسا نفسی ہے، انسان کہتا ہے بس اپنے لیے آزاد پرندے والی زندگی گزار۔ اب یہ بچے چاہے بے تربیت رہ جائے، رل جائے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ آپ کو جنت کمانے کا موقع آپ کے گھر میں مل گیا ہے، سہولت کے ساتھ مل گیا ہے۔ احتیاط کر لیں، اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کی تربیت کر لیں، پھر دیکھیں قیامت کے دن کیا انعام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس سورہ نساء میں اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ میراث کے احکامات کو بیان فرمایا۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے ترکے میں جو کچھ چھوڑ کے چلا جائے، جو کچھ، اس لفظ پہ غور کیجئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہے کہ ہم میراث کہتے ہیں صرف کس کو؟ مال، پیسے کو، جو پیسے کی شکل میں ہو یا زیادہ سے زیادہ جائیداد کی شکل میں ہو۔ جبکہ یاد رکھیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ مرنے والے کی متروکہ ہر چیز وہ اس کی میراث ہے۔ پھر وہ اس کے کپڑے ہیں، پھر وہ اس کا پلنگ ہے، پھر وہ اس کے استعمال کے برتن ہے، پھر وہ اس کی ٹوپی ہے، پھر وہ اس کی کرسی ہے، پھر وہ اس کی گاڑی ہے، پھر وہ اس کی بائک ہے، ہر چیز وہ ترکہ بن جاتی ہے۔ دوست، بات سمجھ گئے دوست؟
تو میراث ایک ترتیب کے ساتھ، یہ انسان نے طے نہیں کرنا. ایک موٹی سی بات آپ کو آسانی کے لیے عرض کروں گا کہ میراث کے مسئلے کو حل کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو اس کے ذہن کی بنیاد پر نہیں دیا کہ اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے. اگر انسان کے ذہن کی بنیاد پر ہوتا نا کہ میراث تقسیم کرنی ہے، تو وہ تقسیم کے اندر بنیاد بناتا کس چیز کو؟ غرابت کو یا ضرورت کو، کہ بھئی چلو ڈھونڈو کہ رشتہ داروں میں غریب کون ہے، ضرورت کس کی زیادہ ہے، اس کو جا کے یہ مال دے دیتے. لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میراث کی تقسیم کی بنیاد نہ ضرورت پر ہے نہ غربت پر ہے، بلکہ قرابت پر ہے. جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ میراث کا اتنا پہلے اور زیادہ حقدار بنے گا. چاہے اب عقل کہے کہ بھئی مرنے والے نے جتنے پیسے چھوڑے تو بیٹے تو پہلے سے کروڑ پتی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے اپنے لیے بنگلوں کے اور گاڑیوں کے مالک ہے، انہی کو یہ میراث دے کر کروڑ پتی سے ارب پتی بنایا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا دوستو، عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں ہماری عقل کہیں تک بھی چلی جائے وہ اللہ کی حکیم ذات کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کی ہر بات کے اندر حکمت پوشیدہ ہے دوست. اس لیے آج جب اس بنیاد پر انسان تقسیم کرتا ہے، بھائیوں کو، کمزور بہنوں کو بہت آسانی سے دوستوں ہم محروم کرتے ہیں. اس لیے کہ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں بھئی قبر والے کو، ابو کو، امی کو فائدہ پہنچانا ہے نا، تو سب کہتے ہیں جی پہنچانا ہے. تو بھئی ایسا کرتے ہیں نا، سب اپنے اپنے حصے کا حق چھوڑ دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ یہ مسجد بن رہی ہے نا، یا مدرسہ ہے، طلبہ ہے، یہ ہے، فلسطین فنڈ ہے، چلو بھئی جا کے سارا اسی میں دے دیتے. تو اب شرما شرمی میں جب دو مالدار بھائیوں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں، تو غریب بھائی بہنوں نے کہا جی ہم بھی دے رہے ہیں. اب ان کے دل پہ کیا گزری، ان کی گھر کی ضروریات کیا ہے، وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے، یہ چیزیں وہ. اس لیے شریعت نے اس کے اندر ترتیب طے کر دی. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں دوستوں، یہ تو ہر انسان کے ساتھ دنیا کا آنا جانا ہے. میراث کو گھر پہ بیٹھ کے حل نہیں کیا جاتا. آپ صورت بنائیں گے، ترتیب لکھیں گے، جو جائیداد ہے وہ لکھیں گے، جو چیزیں ہیں وہ معلوم کر کے اس کو محفوظ کر لیں گے، پھر تحریر لکھنے کے بعد پھر مفتی صاحب کو جا کے جمع کرا دیں کہ حضرت یہ ہماری میراث کا مال ہے، ہم اتنے بہن اتنے بھائی ہیں، اگر کوئی فوت ہوا اس کی بھی وضاحت کریں، ماں باپ سے پہلے فوت ہوا اس کی وضاحت کریں، بعد میں فوت ہوا اس کی وضاحت کریں. ایک ایک چیز ہے دوست. پھر جو جواب آپ کو وہاں سے آئے وہ آپ لے لیں. اب کیا کریں؟ اب پیسے جتنے حصے میں آئے وہ دے دیں. ہاتھ میں لینے کے بعد پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ بھئی وہ جو بھی کرے، وہ اپنے اوپر لگائے یا چاہے وہ تقسیم کر دیں. تو میراث کے مسائل میں دوستوں بڑی احتیاط ہے. تیسری بات، سورۃ النساء میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان رشتوں کا کہ جن رشتوں کے ساتھ نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. نکاح کرنے جس کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ. 3 رشتے بنتے ہیں دوستوں. ایک نسب کا رشتہ، ایک رضاعت کا رشتہ، ایک مصاہرت کا رشتہ. نسبی رشتہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کس نسبی رشتہ دار سے نکاح نہیں ہو سکتا. بہن سے نکاح حرام ہے، بیٹی سے حرام ہے، بھتیجی سے حرام ہے، بھانجی سے حرام ہے، پھوپھی سے حرام ہے، خالہ سے حرام ہے. یہ نسبی خونی رشتے ہیں دوست. نعوذ باللہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس میں. ایک دوسرا سلسلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سلسلہ رضاعت. رضاعت کے معنی کیا آتے ہیں دوستوں؟
دودھ پلانے کی۔ جو بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر کے 2 سال کی عمر تک، کتنے سال کی؟ 2 سال، یہ چیز ذہن میں رکھیں، 2 سال کی عمر، مدت رضاعت 2 سال کی ہے دوست۔ جس بچے نے 2 سال کی عمر کے درمیان اپنی ماں کے علاوہ جس عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ رضاعی ماں۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا، اب مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، والدہ بیمار تھی، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اب ماں کہیں خریداری کے لیے گئی ہوئی ہے، بچے نے سانس پکڑ لی، رو رہا ہے، تو کسی اور جس عورت کی گود میں بچہ ہے اس کو لگا دیا کہ بھئی اس کو بھی پلا دے، خاموش کرا دے۔ بھائی یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ بچے کو ملا دینا کہ یہ وقتی طور پہ خاموش ہو جائے، آپ اس کو خاموش تو کرا رہے ہیں لیکن وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی۔ صرف وہ رضاعی ماں نہیں بنی دوستوں، سارے رشتے چل پڑے۔ اس عورت کی بہن اس بچے کی رضاعی خالہ بن گئی، اس عورت کا بھائی اس بچے کا رضاعی ماموں بن گیا، ساری چیزیں جڑ جائیں گے۔ تو اس لیے رضاعت کے ساتھ بھی رشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سب کے سب وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ رضاعت فرمائی کن کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی دودھ پیا۔ ایک باندی تھی جس کا نام تھا ثویبہ، اس باندی کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ دن دودھ پیا ہے، آپ نے اس چند دن، لیکن سب سے زیادہ مدت رضاعت جو ہوئی ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو رضاعت کا رشتہ حرام ہوتا۔ تیسرا رشتہ ہوتا ہے دوستوں مصاہرت کا۔ مصاہرت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں سسرال کے۔ دیکھیں انسان کی جہاں شادی ہوتی ہے، جہاں سے آپ دلہن لے کے آ گئے، تو یہ تو آپ کی ہو گئی بیگم، دلہن۔ اس دلہن کی جو والدہ ہے، آپ کی جو بیگم کی والدہ ہے، وہ آپ کی کیا بنے گی؟ ساس بن جائے گی۔ اب یہ جو ساس ہے نا، یہ ساس ایک اجنبی عورت تھی، اس اعتبار سے کہ آپ کے لیے اس سے نکاح کرنا پہلے حلال ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ خاندان سے باہر شادی کرتے ہیں، بالکل آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں یا فیملی ہوتے ہیں، وہاں شادی ہو جاتی ہے، بالکل اجنبی گھر پہ ہو گئی۔ لیکن اجنبی گھر، اجنبی فیملی میں شادی ہو گئی آپ کی، اور بیگم کو آپ لے آئے، تو اب اس بیگم کی جو والدہ ہے وہ آپ کی ساس ہیں۔ اب اس ساس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ چاہے بیوی کا انتقال بعد میں ہو جائے یا بیوی کو ڈیورس دے دے خدا نخواستہ، لیکن جو ساس کا رشتہ ایک دفعہ حرمت میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے آ جاتا۔ تو یہ بہرحال محرمات کو بیان کیا گیا۔ چوتھی بات سورۃ النساء میں وہ بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے ایک حق ذکر کیا جو حق جوار کہلاتا ہے دوست۔ جوار، جیم کے نیچے زیر پڑیں۔ جوار کہا جاتا ہے کس کو؟ پڑوس کو۔ پڑوسی کو عربی زبان میں جار کہتے ہیں، جار۔ پڑوس کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آتے جاتے اتنی کثرت سے میرے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے کہ مجھے خطرہ ہونے لگ گیا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو میراث میں ہمارے ساتھ شریک نہ کر دیا جائے۔ پڑوس کا اتنا بڑا حق، پڑوسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے، نہ اپنی بات سے، نہ اپنے وجود سے، نہ اپنے کام سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنی چیزوں سے۔ یہ تو اب دوستو ہم بے احتیاط زندگی کے عادی ہو گئے نا، تو گھر کی صفائی کر رہے ہیں، بے تکلف کچرا اٹھا کے پڑوسی کے ساتھ لگا دیا،
اس کے دروازے کے ساتھ جوڑ دی اور تیار کھڑے ہیں اندر کہ اگر آواز آئی وہاں سے مجھے بتانا. ماسی وہ کہتی مجھے ذرا بتانا پھر میں دیکھتی ہوں یہ کیسے اس نے پوچھ لی. لڑائی کے لیے تیار. ارے بھائی دیوار ان کی ہے, حد ان کی ہے, دروازہ ان کا ہے, ان کے ڈسٹ بن میں جا کے اپنا کچرا وہاں پہ سارا بھر دیا ہے, بغیر اجازت کے کام کر دیا ہے. مسئلہ ہے دیوار میں کام کر رہے ہیں, ڈرل چل رہی ہے, گرل کو وہ ہو رہا ہے, ویلڈنگ والا آیا ہوا ہے, اطلاع دے دے آپ, ہم کام کریں گے. اب اتوار کا دن ہے, صبح وہ سو رہے ہیں, بھئی ہمارے مزدور آ گئے, بے تکلف شروع ہو گئے کام. ہو انہوں نے کہا بھئی سو رہے, کہا میں تو اپنی دیوار میں کام کر رہا ہوں, میں تو اپنی دیوار میں کر رہا ہوں, مجھے کیسے آپ منع کرو. یہ وہ معاشرتی کمزوریاں ہیں دوستو جس کی بنیاد پر آج دل ٹوٹ جاتے ہیں, ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو پڑوسیوں کے حقوق تفصیل سے ذکر ہوئے اور اس میں بہرحال بہت تفصیلی باتیں ہیں, وقت کی قلت ہے. پانچویں بات جو سورۃ النساء میں ہے, اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک ایسے گناہ کا کہ اگر جسے انسان جان بوجھ کے کر لیتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. حالانکہ دیکھیں اس کائنات میں صرف ایک جرم اور گناہ ایسا ہے جس پر ہمیشہ کی جہنم ہے, اور وہ کیا ہے؟ شرک, کفر یا شرک ہے, جس کے لیے فرمایا کہ اگر نعوذ باللہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اگر کوئی حالت کفر و شرک میں دنیا سے چلا گیا, فرمایا یہ ابدی جہنم ہے. گناہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن یہی فرمایا کہ سزا بھگت کے آئے گا, آ جائے گا, ایمان والا واپس آئے گا. لیکن قرآن کریم نے ایک گناہ کے لیے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, کہ اس گناہ کا مرتکب ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا. یہ کون ہے؟ قاتل, اور وہ قاتل جو قتل عمد کر لیں. عمد یعنی جان بوجھ کے, جان بوجھ کے کسی کی جان لینے والا. یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ فرمائے اس قاتل کو قیامت کے دن ابدی جہنم میں ڈالا جائے. ہاں دو صورتیں اس سے مستثنا ہیں دوستو, دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ قاتل خود جا کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں کہ جی میں یہ گناہ مجھ سے ہو گیا, میں پیش ہوں, میں معترف ہوں, اعتراف کر رہا ہوں, مجھے سزا دے دیں. تحقیق ہوئی, قاتل کا قتل ثابت ہوا اور بدلے میں اس قاتل کو قتل کر دیا گیا, تو اس نے اپنی گناہ کی سزا دنیا میں بھگت لی, اللہ سے اچھی امید لے کے چلا گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ قاتل قانون کے پاس, عدالت کے پاس نہ جائے, یہ مقتول کے ورثہ کے گھر چلا جائے, جس کا بندہ مارا تھا ان کے پاس چلا جائے اور جا کے ان سے کہے کہ جی میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے کیا, غلطی ہو گئی, اب آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, آپ لوگ معاف کر دیں تو آپ کو بہت بڑا اجر مل جائے گا, اور اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ کے مقتول کی دیت دے دیتا ہوں. دیت یہ عوض میں مال ہوتا ہے. اب مقتول کے ورثہ کے پاس اختیار ہے, ان پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک تو یہ کہ وہ دل بہت بڑا کر لے, جگرا بڑا کر لے اور فضیلت حاصل کر لے اور کہے چلو اللہ کے لیے معاف. یہ تو بہت بڑا کام ہے دوست, کہ جنت کا سفید محل فرمایا ان کے لیے جنت کے بیچ میں بنے. اور دوسری صورت یہ کہ وہ کہیں کہ جی ہم معاف کرتے ہیں لیکن ہمیں دیت دو. تو دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت. اب مثال کے طور پہ ایک اونٹ 2 لاکھ کا تو ہوگا, 2 لاکھ کا ایک اونٹ ہے, تو 100 اونٹ کتنے کے ہوگا جی؟ 2 کروڑ کے. تو بس 2 کروڑ پیدا کرے پہ 2 کروڑ ڈھونڈے. اس نے گولی تو چلا دی تھی 350 روپے والی, اب 2 کروڑ روپے دے کر کے اب اپنی جان یہاں پر وہ چھوڑائے. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی پر 25 لاکھ کا قرضہ ہوا, 25 لاکھ کا نا.
اب حل نہیں تھا اس کے پاس، مجبور ہو کے بلڈنگ کی چھت پہ چڑھا اور گرا، نیچے کسی کی 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ تباہ کر دی، جان پھر بھی بچ گئی، اب قرضہ ہو گیا 25 لاکھ سے 2 کروڑ 25 لاکھ. تو سمجھداری کی بیوقوفی کی، بیوقوفی کی. تو خیر بہرحال ایک صورت ہے کہ یہ دیت ادا کر لے. تیسری صورت یہ کہ مقتول کے ورثہ کہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں معاف، نہ ہمیں دیت چاہیے نہ معافی ہے، سیدھا جا کے ہم پھانسی پہ چڑھو تاکہ ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہو جائیں. تو اس کے لیے پیش ہو جائے. انسانی جان کی بہت بڑی قیمت ہے دوست. چھٹی اور آخری بات آج کے خلاصے کی، 2 نمازوں کا تذکرہ ہے، خاص قسم کی نماز ہے. ایک کو قصر کی نماز کہتے ہیں یعنی مسافر کی نماز، اور ایک کو خوف کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الخوف، صلاۃ القصر. مسافر کی نماز تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ شریعت نے سہولت دی ہے، چونکہ سفر میں مشکلات ہے، پریشانی ہے، جلدی ہے، گاڑی نہیں رکتی، باقی لوگوں کو تکلیف ہے، جگہ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو شریعت نے آسانی کی کہ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے وہ کم ہو کر کے 2 رکعت ہو، اور 3 والی 3 رہے گی، ٹھیک ہے، اور 2 والی 2 رہے گی. سہولت ہے. سنتوں میں سہولت کو دیکھا جائے، اگر جلدی ہے تو سنتیں چھوڑ دے گا، اور راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے تو سنتیں پڑھ لے، افضل ہے. اب مسافر کب بنتا ہے؟ آسان سی بات عرض کروں گا، جب بندہ اپنے شہر کی آبادی سے اتنی دور جانے کا ارادہ کرے کہ فاصلہ 78 کلومیٹر ہو، 78 کلومیٹر، اتنی دور جانے کا ارادہ ہو، اور جہاں جا رہا ہو وہاں رہنے کی نیت 15 دن سے کم کی ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ نکلا تو یہاں سے، لیکن جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں تو بلدیہ ٹاؤن جا رہا ہوں، تو سفر تو یہ بھی ہے لیکن قصر پڑے گا یا پوری نماز؟ پوری نماز پڑے گا، اس لیے کہ 78 کلومیٹر نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ یہاں سے نکلا جا رہا ہے، رائے ونڈ لاہور جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہے تو کلومیٹر تو زیادہ ہو گئے، لیکن بھئی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ جی میں تو کچھ 25 دن کے لیے جا رہا ہوں. اب دیکھیں 25 دن لاہور میں رہنے کا ارادہ، ایک شہر میں، یہ شرط ہے، تو مدت اقامت سے بات اوپر چلی گئی، لہٰذا وہاں جا کے نماز کتنی پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا. ٹھیک ہو گئی بات. دوسری نماز ہے صلاۃ الخوف کی. خوف کہتے ہیں اگر ایک مسلمان پر نماز کا وقت آ جائے لیکن یہ حالت خوف میں ہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، اور دشمن تاک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو نماز نہیں چھوڑتے مسلمان، یہ تو ابھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو چلو بھئی ان پہ حملہ آور ہو جائیں. تو دیکھیں نماز کی اہمیت کو آپ دیکھیں. شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بھئی دشمن پیچھے لگائے، نماز بعد میں پڑھیں. نہیں، نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ترتیب بدل دی. کیا کہا؟ کہ جماعت کے 2 حصے بنا دیں. کتنے حصے؟ اور رکعتیں تقسیم کر لیں. ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، دوسرا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، اور جب 1 رکعت پڑھ لے تو یہ حصہ پیچھے چلا جائے، وہ حصہ آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اب وہ حفاظت کریں، یہ اپنی نماز. 2 رکعتیں ہو گئی، امام صاحب تو سلام پھیر کے فارغ ہو گئے، ہے نا. اب جس حصے نے پہلے حفاظت کی تھی اور دوسری رکعت میں شامل ہوا نا آ کے، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب یہ پیچھے نہ جائیں، یہ لوگ یہیں کھڑے کھڑے اپنی 1 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جائیں تاکہ چلت پھرت کم سے کم ہو. تو نماز تو امام کے ساتھ بعد میں شروع کی، لیکن فارغ یہ پہلے ہوئے. اور وہ لوگ جنہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی پیچھے ہو گئے تھے، ان کی 1 رکعت باقی ہے، وہ بعد میں اپنی 1 رکعت پڑھیں گے، ان کے جانے کے بعد سلام پھیر کے وہ بھی فارغ ہو جائیں. یہ تو میں نے ایک صورت ذکر کی. صلاۃ الخوف کی فقہ کی کتابوں میں 35 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو 12:30 بجے تک فارغ ہو جائیں. کیا خیال ہے دوستو؟ یہی کافی ہے نا میرے خیال میں؟
ہاں یہ کافی ہے بالکل حسین بھائی کہہ رہے یہ کافی ہے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے پاکستان میں بھائی شہید ہوا تو مہینے صاحب تو وہاں جائیں گے نا جائے میں چھوڑ نہیں میں کراچی میں کل کی شرٹ دیکھی تھی میں نے پہنی تھی شرٹ اور بھی تھی وہ ایک شرٹ اور رکھی تھی میں دس دوں میں آپ کی شرٹ میں وہ چھٹی ہوگی دکان پریکٹس کی شرٹ ہے یہ ہمارا چلے گا TCL بھی چلے گا میں پاکستان میں ڈبہ میں رکھنا چلو دونوں آف کر دوں